आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज का वजीफ़ा बहुत ही मुख्तसर सा है, आसान सा है। चलते फिरते आप इंशाअल्लाह ताला इसको करेंगे तो अल्लाह करीम की रहमत आप पर मेहरबान होती है। याद रखिए, जब अल्लाह ताला किसी को ज़वाल के बाद जब भी एक नया अरूज अता करना चाहते हैं तो इसको दो ख़ास किस्म की निशानियां जो है वो बार बार ज़ाहिर फरमाते हैं अल्लाह पाक। अगर आज आप अपनी ज़िंदगी के बदतरीन हालात से गुज़र रहे हैं, बेहतरी के असबाब तलाश कर रहे हैं, तो जान लीजिए अल्लाह की तरफ से कुछ ख़ास किस्म की निशानियाँ, कुछ साइन, ऐसे इशारे ज़रूर आपको जो ज़ाहिर होते हैं जिन पर अक्सर आप गौर नहीं करते, फ़िक्र नहीं करते। अगर उम्मीद की कोई किरण आपको दिखाई नहीं दे रही है तो सुन लीजिए, एक रिवायत में आता है कि अगर तुम अपने मिजाज से राज़ी ना हो तो दुनिया तुम्हारे लिए खुशगवार कैसे हो सकती है। आप जान लीजिए, कीमती गोहर आबदार नमकीन समंदर से अंदर से ही निकलता है। जो कीमती खजाने होते हैं, बहुत सी खौफनाक गैर मुतवक्के वाक़यात आपके लिए मुसर्रत और नया उरूज लेकर आते हैं। कितनी सलामती जो है वो मुमानियत के बाद मिलती है इंसान को। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कजी के बाद दुरुस्त हो जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-अनाम में, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो कि सहरा और समंदर की तारीखियों में कौन तुम्हें जो है वो खतरात से बचाता है। कौन है जिससे तुम मुसीबत के वक्त गिड़गिड़ा कर चुपके चुपके दुआएं मांगते हो। बस तुम खुदाए जिंदा पर भरोसा रखो, बेशक जो कभी नहीं मरता। इसकी हम्द के साथ इसकी तस्बीह बयान करते रहो। अगर आज लोगों की तरफ से दी गई ज़्यादतियाँ या बहतान तराजियाँ तो आपको दुखी कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, आपकी ज़िंदगी ज़वाल पस्ती में डूबती जा रही है, तो याद रखिए कि वो वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पसंदीदा हार गुम हो गया और इसकी गुमशुदगी का बहाना लेकर दुश्मनों ने इन पर लग़्व इल्ज़ामात की साजिशें करके इन्हें दुखी और मुस्तरिब कर दिया था। तो यहाँ तक कि आप बीमार होकर गोशानशी हो गई जब आपने इल्ज़ामात सुने, मगर अपना भरोसा टूटने नहीं दिया। आपने अपना मामला अल्लाह की अदालत में पेश कर दिया। आप जानते हैं कि अर्श, ज़मीन और तमाम तर चीज़ों का मालिक जो अल्लाह है, इनकी इफ़्फ़त माबी की गवाही आसमान से अल्लाह ने उतारी। आयत के ज़रिए इन्हें उरूज की मंजिलों तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में सूरह मुजादिला में फरमाते हैं, खाना पूसी तो एक शैतानी काम है और वो इसलिए की जाती है कि ईमान वाले लोग इनसे रंजीदा हो जाएं। हालांकि बेइज़्न खुदा इन्हें कोई भी नुकसान जो है वो नहीं पहुंच सकता और मोमिनों को अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। एक जगह रिवायत में आता है कि तुम बुलंदी और शर्फ हासिल करने के लिए इतनी सुस्ती से चल रहे हो कि तुम उकता जाते हो, इतनी सुस्ती करते हो। उरूज और बड़ाई कोई खजूर नहीं जिसे तुम खा लोगे। जब तक तलखी का मज़ा ना चख लो, तुम अरूज और बड़ाई को नहीं पा सकते। तो तलखियाँ तो आती हैं, मुकामात हासिल करना चाहते हैं, उरूज हासिल करना चाहते हैं, बुलंद मुकामात की ख्वाहिशें रखते हैं, आरजुएं रखते हैं, तो ख्वाहिशें और आरजुओं से नहीं बल्कि अज़म और इरादे और तदबीरों से अमल बनते हैं। और एक शुजा दिल इंसान का यकीन जो है वो रासिख होना ज़रूरी है। ज़र्फ भी उसका बहुत बड़ा होना चाहिए और वो लोगों की चालों से तंग दिल होने की बजाय, अपना दिल तंग करने के बजाय हर आंधी, हर तूफान का मुकाबला करके एक नई रोशन सुबह का इंतज़ार करता है। जो इंसान चाहता है कि उसका जो नसीब है वो अल्लाह खोल दें। और जानते हैं वो कौन खुश नसीब लोग हैं जिनके ज़वाल को अल्लाह ताला एक नया उरूज अता फरमाते हैं। वो कौन से खुश नसीब लोग हैं, इन पर खूब इनायात की बारिश अल्लाह करीम बरसाते हैं।
ان کے لیے خاص اشارے اللہ کریم جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو پہلے ایک بات جو ہے وہ اپنی ذہن نشین کر لیجئے، جان لیجئے کہ زندگی اس اندھیری سرنگ کی مانند ہے کہ جس کے آخر میں روشنیوں کے اجالے ہوتے ہیں۔ بے شک شروع میں وہ تاریخ نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جو اس کی منزل ہے وہ آپ کو روشنی کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ اجالے ان لوگوں کو نصیب بن کر ہی رہتے ہیں جو اپنے ہاتھ میں نور ایمان کی مشعل کو تھام کر جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، اس یقین سے اپنے سفر کو شروع کرتے ہیں کہ اللہ انہیں کبھی گرنے نہیں دے گا، اور اللہ ان کا ہاتھ تھام کر ان کے دل میں بصیرت کا نور عطا کر دیتا ہے، دلوں میں استقرار آ جاتا ہے، اور اعصاب حادثات کے وقت بھی وہ دل جو ہے وہ پرسکون ہو جاتے ہیں، اور دل خدا کی محبت سے سرشار ہو جایا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں کہ جو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تمہیں زوال سے نکال کر جلد ایک نیا عروج عطا کرنے والا ہے، اور جس کی اکثر نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب تم عقلی وجود کی قوتوں سے اور تمام بدی رجحانات کو دبا کر نیکی کے رجحانات کو ابھارتے ہو اور اپنا تزکیہ نفس کرتے ہو کہ اس کی اقتدار اعلیٰ سے وہ نعمتیں آپ پا جاتے ہیں جو آپ کے عروج کا باعث بنتی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، فلاح پا گیا وہ شخص جس کے نفس کو اللہ نے پاک کر دیا، اور نامراد ہوا وہ شخص جس کے نفس کو اللہ نے دبا دیا۔ جانتے ہیں جب آپ اپنی زندگی کا پودا ٹھیک اس کے مزاج کے مطابق آب و ہوا میں لگاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ نہ صرف پھلتا پھولتا ہے بلکہ بہترین سائبان بن کر جو ہے وہ اس کی چھاؤں سے آپ بھی لطف اندوز ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ ہر انسان دنیا کو اپنے خیال، عمل اور محرکات کے چشمے سے دیکھتا ہے۔ اگر تمہارا عمل اچھا ہوگا تو محرکات صحیح ہوں گے، اور تمہاری فکر پاکیزہ ہوگی تو پھر دل کا آئینہ بھی صاف ستھرا ہوگا، اور لیکن جس کا آئینہ جو ہے وہ میلا ہو جائے تو اس کا شیشہ جو ہے وہ کالا پڑ جاتا ہے۔ دل بھی ایک شیشے کی مانند ہے، ہلکا سا گناہ بھی جو ہے وہ اس پر ایک کالا سا نشان ڈال دیتا ہے، اور اس طرح ہر چیز میلی اور دھندلی دکھائی دینے لگتی ہے۔ جب دل کالا ہوتا ہے تو ہر چیز میلی دکھائی دینے لگتی ہے، تو دل کو پاک صاف رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ہم ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، دلوں میں بغض ہے، کینہ ہے، لوگوں کے خلاف نفرتیں ہیں، ایسی ہمارے دلوں میں جو ہے وہ چیزیں جو ہم نے پالی بھی ہوتی ہیں، تو ہمیں کیا وظائف فائدہ دیں گے، کیا ہمیں جو ہے وہ ہماری یہ اعمال جو ہے وہ فائدہ دیں گے۔ ایک قول مبارک ہے کہ کتنی مصیبتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے دل تنگ ہو جاتا ہے، ہم تنگ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ ان مصیبتوں کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ اکثر ایسا عروج عطا فرما دیتے ہیں کہ جس کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جانتے ہیں کہ آپ کو زوال سے عروج عطا ہونے کی جو ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب ناقابل برداشت لمحوں میں ایسے لمحے کہ آپ کے دل کو صبر نہیں آتا، لیکن آپ پھر بھی اللہ پر توکل کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، تو پھر یہ ان قریب اللہ کریم آپ کو عروج دیتے ہیں۔ امام ترمذی کی ایک روایت ہے، امام ترمذی فرماتے کہ بہترین عبادت تنگی سے دور ہونے کی امید ہے، کیونکہ جو عرش والے سے خوشگمانی رکھتا ہے تو وہ کانٹے دار درخت سے بھی جو ہے وہ ایک اچھا پھل توڑ لیتا ہے۔ جو ایسا ہے یہ امید، اللہ سے امید رکھنا، اللہ تعالیٰ سے اپنی امیدوں کو جو ہے وہ وابستہ رکھنا، اچھی امیدیں رکھنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں زوال ختم ہو، عروج آئے، تو آپ کو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آج کا جو ذکر جو چلتے پھرتے آپ نے کرنا ہے، جو آپ کو عروج جو ہے وہ عطا فرمائے گا، زوال سے نکالے گا، آپ کی ہر پریشانی کو ختم کرے گا، آپ کی تنگیوں کو دور کرے گا، رزق کے حوالے سے ہو، چاہے کسی بھی معاملے کے حوالے سے ہو، اچھے رشتے کے حوالے سے ہو، گھر میں ناچاکیوں کے حوالے سے ہو، اولاد کے حوالے سے ہو، کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، آپ نے چلتے پھرتے بس ایک مختصر سا ذکر ہے جو افضل ترین ذکر جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور اس کی سب سے بڑی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں
تو پھر آپ تمام اپنے دل کے اندر جو بت ہیں، جو آپ نے غیر اللہ کے حوالے سے پال رکھے ہیں کہ فلاں سے بھی امید لگا لی، فلاں سے بھی امید لگا لی، تو ان بتوں کو توڑنا ہوگا، صرف اور صرف اللہ کی ذات پر امید رکھنی ہوگی۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے۔ میری یہ جو پریشانی ہے، میری یہ جو مشکلات ہیں، مجھ پر قرضے ہیں، میں جو بھی پریشانی میں مبتلا ہوں، یا اللہ آپ ہی میرے معبود ہیں، میں آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں، آپ ہی میری مشکل کو حل کر سکتے ہیں۔ بس یہ آپ کا یقین جب آ جائے گا تو انشاءاللہ ہر پریشانی آپ کی ختم ہوگی۔ وظیفہ کی اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام یا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جو آپ سے ہو سکے آپ لکھ دیں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔